الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أوفه أهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. واجب الاحترام محترمہ میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ و من والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دین کی نسبت پر مجھے آپ کو یہاں پر جمع ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. واقعی دین کی نسبت پر ہونے والی یہ مجلس، اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں آتے ہیں. جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ وہ مجلس جو دین کی نسبت پر منعقد ہوتی ہے، اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے اللہ ہم ایسی جگہ سے آئے جہاں تیرا اور تیرے رسول کا تذکرہ ہو رہا تھا، دین کی گفتگو اور باتیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھتے جاننے کے باوجود کس چیز کا وہ سوال کرتے تھے، کس سے پناہ چاہتے تھے؟ کہ وہ جنت کا سوال کرتے تھے، جہنم سے پناہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں تم گواہ رہو، وہ جس چیز کا سوال کرتے تھے میں نے انہیں عطا فرمائی، اور جس چیز سے وہ پناہ چاہتے تھے میں نے ان کو ان سے پناہ دے دی، یعنی میں نے ان کی مغفرت فرما دی. تو میری مائیں بہنیں، یہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ ایسی بابرکت مجلسوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم معمولی آزار کی بنیاد پر ایسی مجلسوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا پھر آتے بھی ہے تو ایک رسم اور رواج کے طور پر، یا پھر کسی کو دکھانے کے طور پر، یا پھر جو ہے ایک ایسے ہی مزاحی طور پر آ جاتے ہیں. نہیں،
ہمیں دین کی مجلسوں میں شرکت کی سب سے بڑی نیت یہی ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ اس نیت سے انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ اسی نیتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ایک عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، اور فانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ بھئی جیسے کہ زمین کا فرش یہ ہمارے استعمال کے لیے بنایا، آسمان کی چھت ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دین کی روشنی، یہ رات کی تاریکی، یہ چاند اور سورج کی لمعانی، اور یہ جو ہے تالاب اور ندی کا پانی، یہ سب کے سب ہماری ضرورت کے لیے اور ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم اسے استعمال کرو، اسے یوز کرو، لیکن ہم نے تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، ہم نے تم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر تم آخرت کی فکر کرو۔ تو مومن تو یہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں رہ کر وہ آخرت کی طرف توجہ دینے والا، آخرت کی یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں ہر روز صبح و شام ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں انہیں ہم پابندی سے ادا کرنے والے بنے، اس کی ہمیشہ فکر کریں۔ بھئی یہی مذاکروں کے لیے دین کی باتوں کی مجلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگائے جاتے ہیں، بار بار روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر ہفتہ تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں اور روزانہ گھر کی تعلیم ہوتی ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو نہ بھول جائیں، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ ہم دنیا میں کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، دکان سجانے کے لیے اور بازار کی زینت بننے کے لیے ہرگز نہیں آئے ہیں۔ ہم تو آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنت کو مزین کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جتنا دنیا میں عمل کریں گے اتنی ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری جنت جو ہے سنور جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنا علی اللہ۔ عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند مرد وہ ہے، عقل مند عورت وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے۔ کہ بھئی موت کے بعد کام آنے والے تو اعمال صالحہ ہے، موت کے بعد نہ دنیا کام آئے گی، نہ گھر کی زینت کام آئے گی، نہ جو ہے مال و دولت کام آئے گا۔ بھئی دنیا تو یہ تو عارضی ہے، آنکھیں بند ہو گئی سب کا سب یہاں رہ جائے گا۔ تو مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ کہ مرنے کے بعد نیک عمل کام آئے گا، مرنے کے بعد جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوگی وہ کام آئے گا، مرنے کے بعد ہم نے جس کے ساتھ خیر خواہی کی ہوگی وہ کام آئے گا، مرنے کے بعد ہم نے جس کی خدمتیں کی ہوگی وہ کام آئے گا، مرنے کے بعد ہم نے اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خسر کی، اپنے ساسوں کی اور اپنے گھر کے افراد کی جتنی بھی خدمتیں کی ہوگی وہ یقیناً وہ کام آئے گی۔ اس کا جو اجر، اس کا جو ثواب، اس کی جو جزا اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دیں گے، اس وقت جو ہے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا یہ تمنا کرے گا اے کاش کہ دنیا میں نے دینی عمل کو جو ہے اول نمبر پر رکھا ہوتا، اعمال صالحہ کیے ہوتے، آج مجھے کیا کیا ملتا۔ لیکن ہم نے دنیا کی زینت کو، کیونکہ نقد ہے نا، کیس ہے نا، اس لیے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو ہم دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم تمام کو معاف فرمائے۔ تو یہ مذاکرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہی آخرت ہونی چاہیے، ہمارا مقصد ہی آخرت ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نیک عورت کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع،
بھئی دنیا ساری کے ساری یہ وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. جتنی بھی دنیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. لیکن اس وقتی فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز اگر کوئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز نیک عورت ہے. نیک عورت ہے کہ بھئی عورت گھر کی زینت ہے. عورت کے بغیر گھر میں سکون نہیں، عورت کے بغیر گھر کا جو ہے چین نہیں. اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. ارے جنت سے بڑھ کر تو اور کوئی فیسلٹیز کسی جگہ پر ہو سکتی ہے؟ دنیا کی 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں بھی وہ فیسلٹی نہیں جو جنت میں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں اگر بیوی نہیں تھی تو وہاں ان کو سکون نہیں تھا. سکون کے لیے اللہ نے پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تب جا کر ان کو سکون ملا. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی عورت جو نیک ہو تو یہ سکون کا ذریعہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی. لیکن اگر اس کے بالمقابل عورت تو ہو لیکن نیک نہ ہو، اسی لیے کہا کہ جہاں نیک عورت جو ہے دنیا کے لیے زینت ہے، دنیا کے لیے روشنی ہے، گھر کے لیے روشنی ہے، وہیں بد عورت، بری عورت یہ گھر کے لیے، دنیا کے لیے تاریکی ہے. اس لیے ہمیں نیک عورت بننا ہے. تو نیک عورت بنیں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی میں نے بتایا وہ فائدہ ہے کہ نیک عمل سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جنت ہماری جو ہے سورے گی، قبر کی روشنی ہمارے لیے جو ہے تا حد نظر کشادہ روشنی اللہ تعالیٰ ہم کو اس نیک عمل کی بدولت عطا فرماویں گے. تو اب نیک بننا ہے تو نیک بننے کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ المرأۃ الصالحہ کس کو جو ہے اس کا مصداق کون ہے؟ نیک عورت کب بنتی ہے؟ ان میں کیا صفات ہو تب جا کر وہ المرأۃ الصالحہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھی جاتی ہے. اس کو آج ہم سمجھے. دیکھو قرآن کریم نے نیک عورت کے لیے بھی اور نیک مرد کے لیے بھی 10 صفات بیان کی ہے کہ اگر یہ 10 صفات کسی مرد کے اندر ہیں تو وہ نیک مرد ہیں، اور اگر یہی 10 صفات کسی عورت کے اندر ہے وہ خیر النساء ہے، وہ بہترین عورت ہے. تو آئیے آج ہم ان 10 صفات کو اس مجلس سے لے کر جائیں اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں مزید اس کے اندر ترقی پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم نے نیک عورت کی سب سے پہلی صفت بتائی کہ ان المسلمین والمسلمات، جو مسلمان ہو، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری اعمال کو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری اعمال کو. کہ شریعت اسلامیہ نے جو اعمال ہمارے لیے متعین کیے ہیں نبی کے ذریعے سے، جو نبی ہم کو اعمال دے کر گئے ہیں، 5 وقتہ نماز دے کر گئے، رمضان کے روزے دے کر گئے، صاحب استطاعت پر جو ہے حج اور زکوٰۃ دے کر گئے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہے. اسی طریقے پر صلہ رحمی ہے، اسی طریقے پر جو بھی نیک اعمال ہے وہ اعمال کو کرنے والے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ نیک ہے. اگر ہم اعمال شریعہ کو بجا لا رہے ہیں تو ہم نیک عورت کی اس پہلی صفت کو اپنا رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے، ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، ہم جو ہے گھر کے اندر سارا کام تو کر رہے ہیں، شوہر کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، شوہر بھی کہہ رہا ہے تب بھی نہیں پڑھ رہے، تعلیم میں بات آتی ہے تب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو پابندی سے نہیں پڑھتے، تو پھر یہ ہم نیک عورت کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گے. ہمیں نیک بننا ہے تو ہمیں 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھنی، پابندی سے پڑھنی ہے. دیکھو اسی لیے جنت کے اندر جانے کے لیے نیک ہونا ضروری ہے نا. لیکن دیکھو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے نا، عورت، ان کے لیے جنت میں جانا بالمقابل مردوں کے آسان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ چند اعمال ہے، اگر وہ اعمال عورت کر لینا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خادم رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها من تدخل من ای ابواب الجنت شاءت. صرف 4 عمل بتائے، اور 4 عمل پر فضیلت کیا بتائی؟ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے. حالانکہ یہ فضیلت کس کے لیے معلوم؟ جنت کے جس دروازے سے چاہنے داخل ہونے کی اجازت کس کو ملے گی؟ ارے صدیقین کو ملے گی، صدیقین کو. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا جو ہے مظاہرہ دیکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے اور جہنم میں داخل ہونے کے لیے 7 دروازے. اللہ نے وہاں ایک دروازہ کم رکھا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جنت میں زیادہ لوگ داخل ہو اور جہنم میں کم جائے، اس لیے اللہ نے وہاں دروازے کم رکھے اور یہاں دروازے زیادہ رکھے. اچھا، 7 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ صفات کے لوگ ان دروازوں سے داخل ہوں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام صدیقیت پر تھے، ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جنت کا ہر دروازہ ان کو کہے گا کہ بھائی ہماری طرف سے آپ داخل ہو جائیے، آپ ہماری طرف سے داخل ہوں گے، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ آپ ہمارے دروازے سے داخل ہوں. تو جنت کا ہر دروازہ ان کو پکارے گا اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں گے ان کو اختیار ہوگا. تو یہ اختیار صدیقین کو ملتا ہے، اور ان کے علاوہ صرف ابو بکر کے لیے نہیں. ابو بکر ہے صدیقیت کے مقام پر ہے، ان کے سردار ہیں، ان کے پریسٹ ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی صدیقین ہوں گے جو دنیا میں سچ بولتے تھے، جھوٹ بالکل نہیں بولتے تھے، وہ صدیقیت کے مقام پر پہنچتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیقیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اور آدمی چاہے مرد ہو یا عورت جھوٹ بولتی ہے، بولتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو کذابیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. وہ جھوٹا کہلاتا ہے، وہ جھوٹا کہلاتی ہے. اور پھر جو جھوٹا کہلا جائے اللہ کی نظر میں تو اس کی وعید قرآن میں بیان کی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. جب جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، عادت، تو پھر وہ سچ نہیں بولتی. وہ گھر کے اندر بھی شوہر کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی، بچوں کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی، بھائی کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی، بہن کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی، اور پھر جھوٹ کو کمال سمجھے گی. ہاں کہ میں نے اس کو بنا دیا، میں نے اس کو بتا دیا، میں نے اس کو سمجھا دیا. نہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو بہت زوال ہے، زوال. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے. دیکھو آپ کے لیے میں جنت میں جانے کے جو آسان عمل ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، فرصت سے نہیں بھائی کہ وقت ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھا. ہم نے جو ہے بازار میں گئے، ٹاؤن میں گئے تو چھوڑ دی نماز، مال میں گئے تو چھوڑ دی نماز، پھر کہ قضا کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہیں کی. تو یہ اس کو پابندی سے نماز پڑھنا نہیں کہتے بھائی، نہیں. المرأۃ اذا صلت خمسا، وہ عورت جو پابندی سے نماز پڑھے، چاہے ٹاؤن میں جائے تو مال میں ایک کونے میں مصلی بچھا کر وہاں نماز پڑھ لے، وقت ہو گیا ہے پڑھ لے. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. نمبر 2، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ فرض قرار دیا ہے روزوں کا. یہ الگ بات ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکے، وہ الگ باتیں ہیں. ان کے جو ایام ہوتے ہیں جن ایام میں وہ روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے روزہ رکھنا ہی حرام ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں تو ان کے لیے روزے رکھیں. اللہ کے نبی فرماتے جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. نمبر 2، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے. نمبر 3، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. ہاں، یہ بہت عفت و پاک دامنی جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی
اپنی جو ہے عفت کی، اپنی حیا کی حفاظت کریں، زیناکاری میں مبتلا نہ ہو، بدنگاہی بد نظری میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کی برابر حفاظت۔ اگر کسی عورت نے یہ کر لیا، بھائی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں، کسی کو قدرت نہیں، کسی کے سامنے شہوت بری نظر نہیں، اگر اس طریقے پر عورت نے اپنے آپ کو بنا لیا، یہ نمبر 3 نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، عفت و پاک دامنی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور نمبر 4 وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی تابعداری، اپنے شوہر کی فرما برداری۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں، یہ 4 صفات اگر عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو تدخل من ابواب الجنت شات، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ آج عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر بہت پیچھے ہے اللہ ماشاء اللہ، کچھ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن اکثر عورتوں کا یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو بڑی ہمدردی کے ساتھ پیش آتی ہے، دوسروں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن جیسے ہی شوہر گھر میں آیا تو پھر اس کا منہ جو ہے وہ اتریلی کری کی طرح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ بھئی شوہر جب گھر میں آئے تو عورت جو ہے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرے، چہرے کے اوپر خوشی ہو، تاکہ شوہر اس کے خوشی کے بڑے چہرے کو دیکھ کر ہی جو ہے اپنی ساری دین کی تھکن جو ہے اس کی اتر جائے، وہ سارے دنیا کے غم پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں بیچارہ پورا دن تو پریشان رہتا ہے، اور پھر گھر آتا ہے تو اور زیادہ پریشانی سامنے نظر آتی ہے۔ اس لیے پھر وہ گھر جو سکون کا ذریعہ ہے آدمی کے لیے بہت ہی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے مائیں بہنوں سے کہوں گا کہ بھئی دیکھو یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے، نمازوں کا اہتمام خوب کرے، بہت ضرورت ہے۔ حالات دیکھیے کتنے خطرناک حالات ہو چکے ہیں۔ دیکھو اگر آپ نمازوں کی پابندی کرو گے نا تو تمہاری اولاد تم کو دیکھ کر نماز پڑھے گی، ہاں تمہاری اولاد تم کو دیکھ کر جو ہے قرآن کی تلاوت کرے گی، تمہیں دیکھ کر تمہاری اولاد ذکر کرے گی، تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی نا تو اولادوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی۔ لیکن اللہ معاف کرے اگر تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہوگا نا تو پھر ہماری اولاد کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا، ٹیبلٹ ہوگا، ٹیبلٹ سے بڑھ کر لیپ ٹاپ ہوگا، اور لیپ ٹاپ سے بڑھ کر اور زیادہ جو بھی اللہ نہ معلوم اب آگے کیا کیا نکلے گا۔ ہاں ہم جو ہے اگر بری لائن پر جائیں گے تو ہم پھر اپنی اولاد سے نیک عمل کی امید ہرگز نہ رکھے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو نہیں سنوارا، تو ہم اپنی اولاد کے لیے پھر بھول جائے کہ وہ نیک بنے، بھول جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، پھر وہ تمہارے لیے جو ہے درد سر بنے گی، درد سر۔ وہ تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گی، وہ تمہارے لیے بڑھاپے میں وبال جان بنے گی۔ تم ان کو دیکھ دیکھ کر رو گے، اپنی تنہائیوں میں رو گے، لیکن اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکوز کہ تم نے جوانی کے زمانے میں ان کی تربیت نہیں کی، اور تربیت صرف کہنے سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بناؤ، بہت ضرورت ہے۔ ایمان سوز حالات دنیا میں چل رہے ہیں، ایمان سوز حالات چل رہے ہیں۔ ہماری اولاد اسکولوں میں جا رہی ہے، ہماری اولاد باہر جا رہی ہے، باہر اتنا گندا ماحول ہے، اور گھر میں آ کر بھی ان کو اگر گندا ماحول ملے گا ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ ہمارے مرنے کے بعد کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے قرآن پڑھ کر بخشیں گے؟ ارے وہ جو ہے بیٹھ کر پورا دین موبائل اور نیٹ پر بیٹھ کر جہنم کے گیٹ پر پہنچیں گے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں اپنے آپ کو بڑا سنوارنے کی ضرورت ہے۔ یہ تم جو ہے بنیادی چیزوں، جتنے بھی نیک بندے گزرے، جتنے بھی اولیاء گزرے، جتنے بھی صحابہ گزرے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ارے ان کی جو ہے ترقی کا راز ان کی مائیں تھی۔ ارے اسماعیل ذبیح اللہ جو ابھی ہم نے جس کے نام کی یادگاریں منائی ہیں اور جن کے طفیل میں قربانی کا عمل ہمیں ملا ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی وہ تربیت کا راز کیا تھا؟ ارے ان کی ماں ہاجرہ ہی تو تھی، ان کی ماں ہاجرہ ہی نے تو ایسی تربیت کی تھی کہ باپ کے کہنے پر فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر۔
اگر ماں کی تربیت نہ ہوتی تو کیا بیٹا باپ کے ایسے خطرناک اور ایسے جو ہے مر جانے والے عمل کو فوری طور پر قبول کرتا؟ ارے آج کا بیٹا باپ یوں کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا ذرا شاپ کھول کر کے جاؤ، پہلا تمہیں جو نے پچھو آؤ۔ آج باپ کا کہنا بیٹا نہیں مان رہا ہے، دکان جانے کے لیے بھی نہیں، کسی کام کے کرنے کے لیے بھی نہیں۔ اور یہاں ابراہیم ان کو مرنے کے لیے کہہ رہے کہ میں تجھے ذبح کرنے کے لیے اور ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں خود اپنی ہاتھوں سے اور چھری سے تیرے گلے پر جو ہے چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ وہ بلا جھجک، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دیکھے، بغیر کسی جو ہے تھنکنگ کے کہنے لگے یا ابتی فلما تم، ابو جان آپ نے دیکھا ہے نہ کرو، کوئی حرج نہیں، ہمڑے گی، میں تیار ہوں، انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری فکر نہ کریں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ جو ہے الفاظ کی جو تعبیر ہے، یہ سیدہ حاجرہ کا کمال ہے، یہ اسماعیل کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یہ سارے کمالات جو ملے ہیں ماں کی تربیت پر ملے ہیں۔ میری ماں بہنیں، آپ بہت بڑا سرمایہ ہو امت کا، بہت بڑا سرمایہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یقیناً تمہاری اولاد سنور جائے گی، تمہارا خاندان سنور جائے گا، تمہاری خاندان سنورنے سے یہ نبی کی امت سنور جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، یہ دنیا کے اندر ایمان کی ایک محنت چلے گی، اور ہماری اولاد سے اللہ دین کی خدمت لے گا، دین کا کام لے گا، اور اس کا ذریعہ میری مائیں بہنیں آپ بنو گی۔ آپ کل قیامت کے دن جب آپ تو یہاں سے چلی جاؤ گی، آپ قبر میں سوتے سوتے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو نیک چھوڑ دیا ہے، نیک بنا کر چھوڑا ہے، تو پھر تم جو ہے جنت کے اندر بھی جو ہے قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راحت کا ذریعہ اور سامان بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت نماز کی پابندی کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ بہت بے حیائی پھیل رہی ہے، بہت بے حیائی پھیل رہی ہے، رات دن ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اتنی بے پردگی، اتنی بے پردگی، اتنی بے پردگی جو ہے عام ہو رہی ہے کہ اب تو مردوں کو جو ہے نگاہیں جھکانا پڑتی ہیں، عورتیں اتنی بے شرم بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، اپنے آپ کو پردے میں ڈالنے کی بھی کوشش کرو۔ الحمدللہ آپ جو بیٹے پردہ کر رہے ہو، لیکن صرف آپ کے پردہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، تم امت کا سرمایہ ہو، تمہیں اپنی مائیں بہنوں کو، تمہیں اپنی سہیلیوں کو، اپنے فرینڈ کو جو ہے واٹس ایپ کے اندر میسیج کے ذریعے سے دین کی باتیں پہنچانی ہیں۔ آج غلط باتیں لوگ شیئر کر رہے ہیں، ہم نیک باتوں کو شیئر کریں، اور ان کو اس کی تربیت اور اس کی جو ہے دین کی اشاعت کی طرف توجہ دلائے۔ بہت ضرورت ہے، جتنا ہمارا ماحول بنے گا انشاءاللہ اتنی خدا کی رحمت ہماری بستی پر متوجہ ہوگی، اور جتنا ماحول ہمارا گندہ بنے گا، بے حیائی کا ماحول بنے گا، بے شرمی کا ماحول بنے گا، زیناکاری کا ماحول بنے گا، اتنی ہی خدا کا غضب ہماری بستی پر نازل ہوگا۔ اور یاد رکھو، جب خدا کا غضب آتا ہے نا، تو پھر رات کو سوئے ہوتے ہیں آدمی جو ہے بہت سارا مال لے کر، لیکن دین جب صبح اٹھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو دربن کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی، ملینوں پتی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بریڈ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا ایک بوتل نہیں ہے۔ یہ حالات کب آتے ہیں؟ یہ حالات جب خدا ناراض ہوتا ہے نا، تب آتے ہیں۔ ہاں، ہم تو اللہ کی تمام جو ہے جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، جتنا بھی کچھ ہوا ہے، جتنا بھی کچھ ہوگا، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس لیے ہم تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے، تو پھر اللہ ہماری بھی حفاظت کریں گے، ہمارے مالوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میری مائیں محترم مائیں، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو اعمال کا پابند بناؤ۔ یہ 4 عمل ہے جس پر جنت کے جس دروازے سے آپ چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام ہو، اور روزوں کا اہتمام ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو، شرم و حیا کی حفاظت ہو، اور چوتھی بات اپنے شوہر کی فرما برداری ہو، شوہر کی اطاعت ہو۔ یہ 4 عمل پر اللہ کے نبی کہتے ہیں تدخل من ای ابواب الجنت شاءت،
جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دین و دنیا میں عطا ہو یا الہ، دین و دنیا میں عطا کر یا الہ، عورتوں کو اسوہ خیر النساء، عورتوں کے اندر اگر اسوہ خیر النساء آ گیا، بہترین عورتوں کا جو اسوہ ہے، بہترین عورتوں کا جو طریقہ ہے، وہ عورتوں کا طریقہ اگر ہماری مائیں بہنوں میں آ گیا تو سمجھ لو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بنو، اور نیک عورت بننے کے لیے 10 صفات ہیں۔ 4 عمل تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ہیں، اور نیک بننے کے لیے 10 صفات۔ اب 10 صفات کو بیان کریں گے تو مختصر طور پر بیان کر دیں۔ ایک تو ہے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اعمال کا پابند بناؤ۔ نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات، اپنے آپ کو ایماندار بناؤ، ہاں ہمارے عقائد مضبوط ہو۔ دیکھو جہاں اعمال مضبوط ہو وہاں عقائد بھی مضبوط، ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے تو اعمال پر وہ عقائد کھڑے کریں گے۔ اور ایمان کو بنانے کے لیے، عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں روزانہ تعلیم گھر پہ کرنی پڑے گی، ایمان کے مذاکرے کرنے پڑیں گے، اللہ سے ہونے کو بولنا پڑے گا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے بچوں کو، ہم کو بھی، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، بس یہی کہو نہیں، اللہ جو کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتے ہیں، یہ کرونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، ہاں دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ اپنے اندر مضبوط کرو۔ یہ مضبوط کب ہوگا؟ دعوت دینے سے ہوگا، بولنے سے ہوگا۔ جب ہم بولتے رہیں گے خدا کے ذات سے ہونے کے یقین کو تو انشاءاللہ زبان کے بول دل پر اثر کرتے ہیں، تو ہمارا یقین اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو پہلی صفت مسلمان ہونا، دوسری صفت ایماندار ہونا، تیسری صفت والقانتین والقانتات، مطیع و فرما بردار ہونا۔ مطیع و فرما بردار، اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہم اس کو مان لیں، بس مان لیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا ہمیں سمجھ میں نہ آئے، بس مطیع و فرما بردار بن جائے، اللہ کی بھی بن جائے، گھر والوں کے بھی بن جائے، شوہر کے بھی بن جائے۔ عورت اگر جو ہے شوہر کے ماتحت ہے تو شوہر کے، عورت اگر بھائی کے ماتحت ہے تو بھائی کے، عورت اگر باپ کے ماتحت میں ہے تو باپ کے، جو ہے عورت جس حیثیت سے ہے، جس مقام پر ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر ہم جس کی تربیت میں ہیں اس کی فرما برداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ نمبر 3 والقانتین والقانتات۔ نمبر 4 والصادقین والصادقات، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہمارا دل، اس کے اندر سچائی ہو، ہماری بات میں بھی سچائی ہو، ہمارے عمل میں بھی سچائی ہو، اور ہماری دل کی شہادت میں بھی سچائی ہو۔ اللہ کا ایک ہونے کو اور رسول کی رسالت کا ہم جو ہے یقین جو کرتے ہیں، ہمارا دل میں بھی اس کی سچائی ہونی چاہیے۔ تو سچائی بہت ضروری ہے۔ آدمی جتنا سچ بولے گا اتنا خدا کا قرب اس کو حاصل ہوگا، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو چوتھے نمبر کی صفت سچائی ہے، والصادقین والصادقات۔ نمبر 5 والصابرین والصابرات، صبر کرے۔ ہاں یہ دنیا ہے ہی صبر کا مقام، صبر کی جگہ، یہاں سب کچھ نہیں ملے گا، یہاں سب کچھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ جو ہے اپنے اندر ایک بات جما کے رکھے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو نعمتیں ملی ہے الحمدللہ، اور جس کی کمی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہیں گے، کسی اور سے کچھ نہیں کہیں گے، صبر کریں گے۔ کیوں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ کمی ہے اس پر بھی صبر کرے، ہماری صحت اور کمزوری میں، صحت میں بھی کمی ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو۔ عورتوں کے اندر تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، کسی کو کمزوری کی ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو پریشر ہے، کسی کو کیا، کسی کو کچھ بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، صبر کریں۔ تو صبر کرنے پر بھی اللہ بہت دیں گے، اتنا دیں گے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر کسی حساب، بے حساب اللہ اجر دیں گے، بے حساب، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے صبر علی المعصیت،
دیکھو گناہ پر بھی صبر ہوتا ہے، آدمی کی جو ہے یہ چاہت ہوتی ہے کہ چلو میں یہ فلاں کام کر لوں لیکن نہ کرے، گناہ سے رک جاوے، یہ بھی صبر ہو گیا۔ صبر علی الطاعت، نیکی پر بھی صبر ہوتا ہے۔ بھئی صبح تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن صبر کر لے، کس پر صبر کرے؟ ارے نیند آنے پر صبر کر لے، نیند کو چھوڑنے پر صبر کر لے، اپنے بلینکٹ کو ہٹا کر مصلی پر آنے پر صبر کر لے۔ تو یہ بھی دیکھو صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعت، صبر علی البلاء، صبر علی المصیبہ، صبر کی بہت ساری قسمیں، ابھی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ہر ایک پر صبر کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو چلائے، انشاءاللہ مقصد اور منزل بہت خوشنما ہوگی، بہت خوشنما ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 ایماندار ہونا، نمبر 3 مطیع و فرما بردار ہونا، نمبر 4 صداقت سچائی اپنے اندر ہونا، نمبر 5 صبر ہونا، اور نمبر 6 والخاشعین والخاشعات، خشوع خضوع عاجزی۔ اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ نہ سمجھے، تواضع اللہ کو بہت پسند ہے۔ چاہے ہم اگر ہمارے سوسائٹی میں مالدار ہے تب بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھے، ہمارے سوسائٹی میں ہمارا ایک عہدہ ہے تب بھی اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے کہ میں تو بہت بڑی، میرا تو خاندان اعلیٰ، میرا تو شوہر بہت بڑا، میرا تو یہ مقام نہیں۔ عاجزی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بہت بلند کرتے ہیں۔ تو ایک عاجزی ہو، خشوع خضوع ہو، عاجزی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جس عورت کے اندر جو ہے عاجزی ہوتی ہے وہ بھی نیک عورت کہلاتی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، میں اپنی زبان سے اور اپنی جیب سے کچھ نہیں کہوں گا، قرآن کی بات۔ 10 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو نیک بن جاؤ گے، اور جو نیک بنے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جو نیک بنے گا اللہ کا قرب ملے گا، جو نیک بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو خاشعین والخاشعات، خشوع خضوع عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور 7ویں بات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی ہو، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ ہم خوب صدقہ کریں ہماری حیثیت کے مطابق، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب کریں۔ ہمارا شوہر ہم کو جو ہے ہاتھ خرچی کے اور گھر کے اندر جو استعمال کے لیے پیسے دیتے ہیں اس میں سے ہم کچھ بچاویں اور پھر وہ اللہ کے نام پر صدقہ کریں۔ جو ہے کچھ نہ کچھ روزانہ 2 رین 5 رین 10 رین 20 رین 25 50 جیسی حیثیت اس کے مطابق صدقہ کرتے رہو۔ صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ اور آج بلاؤں میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، کرونا کی بلا، لوٹ پھاٹ کی بلا، اور نہ جانے کیسی کیسی بلائیں ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہم صدقہ کریں۔ ہم صدقہ صرف اپنی ذات کو بچانے کی نیت نہ کریں، پوری امت کو بچانے کی نیت کریں۔ اے اللہ میں 10 رین صدقہ دیتی ہوں، اللہ اس صدقے کی بدولت اے اللہ امت پر، تیرے نبی کی اس امت پر جو آفت بلا آئی ہوئی ہے، اے اللہ 2 سال سے لوگ پریشان ہیں، اس بلا کو میرے اس صدقے سے اللہ اس کے ذریعے سے دور کر دے۔ دیکھو نیت پوری امت کی ہو، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہمارے کھاتے میں، ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ تو صدقہ کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ بھی نیک عورت کہلاتی ہے۔ اور نمبر 8 والصائمین والصائمات، روزے دار ہو، دیکھو روزہ رکھنے والی ہو، جو فرض روزے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی روزے رکھیں تاکہ روزے سے نورانیت ملے گی۔ اور نمبر 9 والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ دیکھو پھر وہی بات آئی، عفت و پاک دامنی، حیا، یہ اپنے اندر ہونی چاہیے کیونکہ یہ عورت کی زینت ہے۔ عورت کی زینت اسی لیے کہا کہ دنیا کی خوبصورتی اگر عورت ہے تو عورت کی خوبصورتی عفت و پاک دامنی ہے۔ عورت کی خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ عفت و پاک دامنی ہے۔ اور نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والی، خوب اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، خوب اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ زبان پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کی یہ صفت ہے کہ دستکار دل بیار، ہاتھ ہمارے کام میں ہو، دل خدا کی یاد میں ہو۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے اور ہماری ماں بہنوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ گھر میں کھانا بنا رہی ہے تو جو ہے چمچ ہلا رہی ہے پھر بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو ذکر کے ساتھ جب تم بناؤ گی نا تو کھانے میں بھی لذت آئے گی، یہ کھانا بھی جو ہے تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔
یہ کام بھی تمہارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ اور جو عورت ذکر کرتے کرتے کھانا بناتی ہے نا، اس کے کھانے میں یقیناً لذت ہوتی ہے۔ اور جو عورت گانے گاتے گاتے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنتے سنتے، غیبت کرتے کرتے، چگلی کرتے کرتے، باتیں کرتے کرتے واٹس ایپ پر کھانا بناتی ہے، تو اس کے کھانے میں روحانیت نہیں ہوتی، لذت نہیں ہوتی۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ہم تو کھانا بناتے بناتے بھی کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بیان کیا ہے 10ویں نمبر پر، کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہے۔ اس لیے جو ہے اور قرآن کریم میں بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کرو، بہت ذکر کرو، کیونکہ ہمارے تو ہر ذکر پر ہمارا مقام مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے روزانہ ہم کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں، اور کثرت سے کا مطلب ہے کہ 300 مرتبہ تو منیمم ہونا چاہیے، 300 مرتبہ منیمم درود شریف ہو، 300 مرتبہ پہلا کلمہ ہو، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو، اور پھر سورہ اخلاص بھی پڑھیں، ہمارے مرحومین کے لیے بھی پڑھیں۔ تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ہے 10ویں صفت۔ یہ 10 صفات ہو گئی۔ یہ 10 صفات جس کے اندر ہوگی وہ نیک عورت ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن نے آگے بیان کر دیا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما۔ یہ 10 صفتوں کے ساتھ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، جو یہ لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اس کو سرٹیفکیٹ مغفرت کا بھی دیں گے، اور سرٹیفکیٹ اجر عظیم کا بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہماری مائیں بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف فرمائیں۔ دیکھو، عورت کو عورت، یہ عورت جو ہے نا، اس میں بامسمہ بن جائے نا، صرف یہ اخیری بات کہہ کر بات بیان ختم کرے۔ عورت یہ نام ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس میں بامسمہ اگر تم بن گئی تو سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ دیکھو، عورت اس کا پہلا لفظ ہے عین، تو عورت کے اندر عفت ہونی چاہیے، عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار۔ عورت کے اندر دوسرا لفظ ہے واو، واو سے اس کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، شوہر کی وفاداری ہو، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ ہو۔ ہاں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ ہو۔ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے شوہر کی عفت اور پاک دامنی کی، یعنی اپنی ذات کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اس کو کہتے ہیں وفادار۔ ہاں، نیک عورت وہی ہوتی ہے جس کا مرکز وفا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور بری ہوتی ہے وہ عورت جس کی محبت کے مرکز کہیں ہوتے، کہیں بہت زیادہ ہوتے، وہ بے وفا ہوتی ہیں۔ بے وفا نہیں ہے، ہمیں تو وفادار بننا ہے، کیونکہ عورت کے نام میں جو اللہ نے جو 4 لفظ منتخب کیے ہیں نا، ان 4 لفظوں کی حقیقت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عورت کے اندر عفت ہو، عورت کے اندر وفاداری ہو، عورت کے اندر رحم دلی ہو، اور آج سے رحم دلی مراد ہے۔ ہر عورت کے اندر رحم دلی ہوگی نا، تو ہی وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ اس کے اندر رحم دلی ہوگی تبھی وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کر سکے گی۔ اس کے اندر رحم دلی ہوگی تبھی وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کر سکے گی۔ اگر رحم دلی نہیں ہوگی تو ساس کو بھی ایسے ہی جو ہے چھوڑ دے گی، سسر کو بھی ایسے ہی چھوڑ دے گی، بھائی کو بھی ایسے ہی چھوڑ دے گی، اور پھر کہے گی اس کا میرے اوپر کوئی حق تو نہیں ہے، پھر مسائل بیان کرے گی۔ نہیں، عورت کے اندر عفت ہو، عورت کے اندر وفاداری ہو، عورت کے اندر رحم دلی ہو، اور اخیر میں ہے تا کے ساتھ، تا کا معنی ہے عورت کے اندر تابعداری ہو، عورت کے اندر تقوی ہو۔ جب تابعداری ہوگی تو وہ عورت جو ہے کامیاب عورت کہلاتی ہے، نیک عورت کہلاتی ہے۔ بس اخیر میں یہی دعا کریں گے کہ دین و دنیا میں عطا کر یا الہ، دین و دنیا میں عطا کر یا الہ، عورتوں کو اسوہ خیر النساء۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس لیے جو ہے بیان کے بعد، دعا کے بعد، بھائی کوئی جو ہے تشکیل کر لے، اور جو ہے جماعت مستورات کے ہمارے بستی سے نکل جاوے، اس کی بھی جو ہے فکر کر لے انشاءاللہ، اور ایک نیت کر لے کہ روزانہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے۔ جس کے گھروں میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اپنے گھروں کی تعلیم کو جو ہے وہ زندہ کریں، اور اس کو اسٹارٹ کرے، شروع کر دے، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ بھائی چل دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل،
وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ مائیں بہنیں اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تیرے دین کی نسبت پر تیرے نبی اور تیری باتوں کو سننے کے لیے اے اللہ یہاں جمع ہوئی ہے. اے اللہ ان کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول کر لیجئے. اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ تو ہماری مائیں بہنوں کو اپنی رضا دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی اطاعت کا شوق دے دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نفرت دے دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے تیرے نبی چاہتے تھے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے تیرے نبی نے ہمیں جس سطح پر چھوڑا تھا، جس ایمان کی سطح پر چھوڑا تھا، اس ایمان کی سطح پر اے اللہ ہمیں واپس لا دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے اسلام کو مضبوط کر دیجئے. ہمیں وہ صفات جو آپ نے قرآن میں بیان کی ہے نیک ہونے کی، اے اللہ وہ تمام صفات سے ہمیں متصف فرما دیجئے، ہمیں متصف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں متصف فرما دیجئے. اے پیارے اللہ دنیا میں جو وبا اور بلا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس کو ختم کر دیجئے. اور اے اللہ اس وبا بلا میں جو گرفتار ہے، بیچارے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو مکمل شفا دے دیجئے. اور جو اے اللہ اس میں انتقال کر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا چراغ کب بجھنے والا ہے، زندگی کی شام ہماری کس گلی میں کس علاقے میں ہونے والی ہے. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہماری زندگی کی وہ گھڑی جو آخری گھڑی ہو، وہ دین جو آخری دین ہو، وہ رات جو آخری رات ہو. اے اللہ تیرے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں اے اللہ وہ دین گزر جائے ایسے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ایسی سعادت عطا فرما دیجئے. مدینہ کی موت ہمیں دے دیجئے. اے اللہ مدینہ کی موت ہمیں دے دیجئے. نبی کا جوار اور پڑوسی اے اللہ ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بنا دیجئے. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت مقدر کر دیجئے. اے اللہ دینی ماحول کو پھر سے اس بستی میں زندہ کر دیجئے، پھر سے زندہ کر دیجئے. جماعتوں کی شکلیں بن جائے اسے فیصلے فرما دیجئے. جماعتوں کا آنا جانا پھر سے شروع ہو جائے اسے فیصلے فرما دیجئے. مسجدوں میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیجئے. اے آزادی کے ساتھ تیری عبادت ہم کر سکیں اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے. اور اے اللہ ہماری مستورات کو بھی اے اللہ دین کے کام کرنے کا شوق پیدا کر دیجئے، دین کے کام کے کرنے کا شوق پیدا کر دیجئے. اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجئے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا